یہودیوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، اور اللہ کا شکر کس بات پر تھا؟ وہ تو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی۔ اور یہ واقعہ فرعون اور موسیٰ کا واقعہ سورۃ الشعراء میں، قرآن کریم کی سورۃ الشعراء میں یہ واقعہ موجود ہے، اسی طرح سورہ طٰہٰ میں یہ موجود ہے، اسی طرح قرآن کریم کے دیگر مقامات پر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مسلمان، ان مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے، بنی اسرائیل کو اس فرعون سے نجات دلائی تھی، اور نجات کتنے بڑے ظالم سے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا ٹیررسٹ۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مسلمان کبھی ٹیررسٹ نہیں ہوئے، نہ کبھی پہلے تھے، نہ آج ہیں، اور نہ کبھی مسلمان آئندہ ٹیررسٹ ہوگا۔ ٹیررسٹ ہمیشہ کافر رہا ہے، ہمیشہ ٹیررسٹ کافر، ارہابی کافر، دہشت گرد صرف کافر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ کھول کر دیکھ لیں۔ اس ٹیررسٹ نے اس زمانے میں لوگوں کو اکٹھے کیا، فحشر فنادى، سورۃ النازعات آیت نمبر 24۔ لوگوں کو اکٹھے کیا، ندا دی، جب اکٹھے ہو گئے تو ان سب میں اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں اس نے گلوبل ولیج بنا کر اپنے نظام کو سارے لوگوں پر نافذ کرنا چاہا، کہا کہ میں گلوبلائزیشن کر کے سارے لوگوں کا اکٹھا رب بننا چاہتا۔ اعلیٰ کا معنی یہ ہوا نا کہ میرے مقابلے میں دوسرا کوئی رب نہیں، جیسے آج بھی بعض ملکوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں دوسرا کوئی ملک نہیں ہے، کہا یا ہمارے دوست یا ہمارے دشمن، تیسرا کوئی بلاک ہی نہیں۔ یہ آج کے ٹیررسٹ، وہ اس زمانے کا ٹیررسٹ کہتا ہے میں تمہارا اعلیٰ رب۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانا تھا، باطل کے مقابلے میں اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر مسلسل حق کو لاتا رہا ہے۔ ابلیس کی شکل میں باطل اٹھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں رکھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی اور ذلیل کو ابلیس کو ذلیل کیا، آدم کو عزت بخشی، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ پوری تاریخ انسانی پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، ہر زمانے میں حق بھی رہا اور باطل بھی رہا، حق اور باطل ہر زمانے میں موجود۔ اللہ رب العزت نے فرعون کے مقابلے میں جب حق کو لانا چاہا تو فرعون کے کسی نجومی نے کہا کہ تیرے زمانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرا گریبان پکڑے گا، تجھے کھینچے گا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بچوں میں سے جو لڑکا پیدا ہوتا قتل کروا دیتا، لڑکی پیدا ہوتی رہنے دیتا۔ یستحیون نساءکم، تمہاری بچیوں کو، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا اور لڑکوں کو قتل کروا دیتا۔ اب اللہ رب العزت جو کرنا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ رب العزت نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا بلکہ فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جب اس نے بچوں کو مروانا شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا
کہ اپنے بچے کو پانی میں بہا دو، بچے کو پانی میں بہا دو۔ بچے کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ یہ پانی پر تیرتا ہوا بچہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرنے لگا تو فرعون کی بیوی نے پکڑوا کے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ بدبخت کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، اور اتنا بد نصیب ہے کہ اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، اولاد کوئی نہیں۔ اور بیوی کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ پکڑ لیا، بڑے ناز و نعمت کے ساتھ اب تربیت اور پرورش شروع کر دی۔ یہ نہیں پتا کہ جس کی خاطر میں نے ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو قتل کروا دیا ہے وہ بچہ میرے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا انتظام اس کے گھر میں، اور اس سے بڑا ایک اور معجزہ دیکھیں کہ گھر فرعون کا بچہ موسیٰ اور دودھ پلانے والی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سگی ماں، بچے کو دیکھا، اٹھایا، گھر میں لے گئے، اکٹھا کیا، عورتوں کو کہا کہ کوئی عورت کوئی دائی سے دودھ پلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کے پاس نہیں جاتے، بچے ہیں نو مولود لیکن کسی کی چھاتی کو لگنے کو تیار نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ساتھ ہی آ رہی تھی کہ میں دیکھوں یہ میرا بھائی کہاں تک جاتا ہے، دیکھا کہ اس گھر والوں نے فرعون نے اٹھا لیا ہے تو وہ قریب رہیں۔ اللہ رب العزت نے سارا انتظام کیا ہوا تھا۔ جب دیکھا کہ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں ہو رہے تو کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ دوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اپنی ماں کا پتہ بتایا کہ اس گھر میں ایک عورت ہے، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے گود میں رکھا، چھاتی سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ انتظام کیا کہ ظالم جس کو مروانا چاہتا ہے اسی کے ہاتھوں پرورش، اور جس کے یہاں اللہ رب العزت نے ان کی ولادت کا موقع بنایا، دودھ پلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی کا انتظام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، درمیان میں بہت سارے واقعات آئے۔ جوان ہو کر جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا شروع کیا تو سورہ شعراء میں ہے قال فرعون وما رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اسی ایک کو پکارو، رب العالمین صرف ایک ہے۔ یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، یہ رب نہیں ہے، رب العالمین وہ ہے۔ تو فرعون کہتا ہے وما رب العالمین، تعجب کر کے لوگوں کے سامنے انکار کرتے ہوئے کہتا ہے وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، میں رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر یقین رکھتے ہو۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کر آگے کافی تفصیلات اس جگہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور فرمایا کہ اگر تم یقین رکھتے ہو تو رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا۔